الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. صحیح الترغیب والترغیب کا یہ درس اور اس میں آنے والی احادیث کی شرح جاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے. اور اس سے قبل کے درس میں ہم نے ریا اور دکھاوے کے متعلق جو احادیث آئیں اور جن میں ان لوگوں کا انجام بتلایا گیا جو دنیا میں عبادات لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. انہی روایات میں ایک روایت یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے موقوفاً، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر وہ یہ کہہ دیتے تو ہم کہتے ہیں یہ روایت مرفوع ہے. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ذکر کیے ہوئے بیان فرمائی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ روایت موقوف ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما تک سند جا کر کے رک جاتی. یہ مرفوع اور موقوف میں فرق ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں من راء بشیء فی الدنیا من عمل، کہ دنیا میں جس نے کوئی عمل یعنی کوئی عبادت انجام دیا اور اس عبادت کو لوگوں کو دکھلانے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے ارادے سے انجام دیا، تو قیامت میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو قیامت کے دن انہی لوگوں کے حوالے کر دے گا جن کی تعریف حاصل کرنے کے لیے اس نے دنیا میں عبادت کی تھی. وقال، اور اللہ تبارک و تعالی کہے گا انظر هل يغني عنك شيئا، کہ دیکھو جاؤ جن کی تعریف حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تم عبادات کرتے تھے، ذرا جا کر کے دیکھو کیا وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں آج یوم محشر میں، قیامت کے میدان میں، حساب و کتاب کے معاملے میں جہنم سے بچنے میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ یہ روایت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ موقوف ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، بغیر نام لیے ہوئے انہوں نے یہ روایت، یہ بات بیان فرمائی ہے. لیکن ہم کہیں گے گرچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں لیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ناممکن ہے کہ اس طرح کی بات جس کا تعلق قیامت سے ہو، غیب سے ہو، ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی مرضی سے کر دیں. یہ ممکن نہیں، کیونکہ صحابہ کرام دین اور غیب کے معاملات میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ غیب کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اجتہاد کا کوئی موقع نہیں ہوتا. قیامت میں کیا ہوگا نہیں ہوگا اس کا تعلق غیب سے ہے. یہاں انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی ہے تو اجتہاد کہاں سے کرے گا انسان؟ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے، در حقیقت ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، بغیر آپ سے سنے ہوئے وہ اس طرح کی بات جس کا تعلق غیب سے ہو اور جن میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہ ہو اپنی جانب سے بیان نہیں کر سکتے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ دنیا میں جو انسان لوگوں کو دکھلانے کے لیے اعمال انجام دے گا، یعنی ریا کی نیت سے لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے ارادے سے دنیا میں جو انسان عبادات کرے گا، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ تم جن کی تعریف حاصل کرنے کے لیے عبادات انجام دیتے تھے جاؤ ان کے پاس،
اور دیکھو جا کر کے کیا وہ تمہیں آج دنیا میں، آج آخرت میں، قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے حوالے کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت ربیح ابن عبد الرحمن ابن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، یہ اپنے والد یعنی عبد الرحمن اور ان کے والد، ان کے دادا صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال، کہ ہم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور آپ نے سنا کہ ہم صحابہ کرام بیٹھ کر کے دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ دجال کے فتنے ایسے ہوں گے اور دجال قیامت کے قریب آئے گا، جن باتوں کی خبر اللہ کے نبی نے صحابہ کو دی ہے اس کے تعلق سے صحابہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کرام کی باتوں کو سنا، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، جس فتنے کے بارے میں، مسیح دجال کے جس عظیم فتنے کے بارے میں جو تم گفتگو کر رہے ہو، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جس کے متعلق مجھے تمہارے متعلق خوف لگا رہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر نہ دوں جن کے بارے میں میرے دل میں تمہارے متعلق مسیح دجال کے فتنے میں پڑنے سے زیادہ خوف ہے؟ صحابہ نے کہا، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتائیے، مسیح دجال اور دجال کا جو فتنہ ہے، اس سے بھی زیادہ کون سا ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں آپ کو ڈر ہے کہ ہم اس میں پڑ جائیں گے؟ اور مسیح دجال کے بارے میں آپ کو اتنا خوف نہیں ہے کہ اگر مسیح دجال آ جائے تو تم لوگ یعنی صحابہ کرام اس کے فتنے میں پڑو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، چھپا ہوا شرک۔ اس کے بعد آپ نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی، کہا ان یقوم الرجل فیصلی، انسان کھڑا ہوتا ہے وسا اوقات اور نماز پڑھتا ہے، فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کسی آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو مزین کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے ارادے سے نہیں، بلکہ کوئی انسان اس کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس انسان کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو مزین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں تمہارے متعلق کہ تم اس میں پڑ جاؤ، مجھے مسیح دجال کے فتنے میں پڑنے سے زیادہ خوف۔ آپ نے صحابہ کو کہا، مجھے دجال کے فتنے میں تمہارے مبتلا ہو جانے کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا ڈر شرک خفی میں تمہارے مبتلا ہو جانے کا ہے۔ اب دیکھیے، دجال کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دجال کو مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ مسیح علماء نے لکھا کہ دو وجوہات کی بنیاد پر اسے کہا جاتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ پورے زمین میں، یعنی زمین میں جب وہ آئے گا تو پورے زمین میں چکر لگائے گا، لہذا زمین میں چکر لگانا یا زمین کے پورے زمین کا سفر کرنا، یہ ایک طریقے سے دجال کا زمین کو مسح کرنا ہے، زمین کو ٹچ کرنا ہے، یعنی زمین کا کوئی حصہ وہ ترک ہی نہیں کرے گا، سب جگہ جائے گا وہ، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ اس کا ایک آنکھ جو ہوگا وہ ایک آنکھ مٹا دیا گیا ہوگا، مسح کا ایک معنی مٹا دینا بھی ہوتا ہے، ممسوح العین ہوگا، وہ ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، ایک ہی آنکھ ہوگی۔ بہرحال مسیح دجال جب ظاہر ہوگا، یعنی دجال جب ظاہر ہوگا تو اولاً تو وہ ایسا زمانہ ہوگا
کہ جس زمانے کے بعد فوراً قیامت آنے والی ہوگی، یعنی بالکل آخر کا زمانہ ہوگا، یعنی اس زمانے میں صحابہ کرام موجود ہی نہیں ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ دجال کے فتنے میں صحابہ کرام کا مبتلا ہونا ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں دجال نکل آتا، تب بھی صحابہ کرام دجال کے فتنے میں نہیں پڑنے والے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، ہے نا۔ مکہ اور مدینہ میں دجال کے داخلے پر ممانعت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، تو صحابہ کرام دجال کے فتنے میں نہیں پڑ سکتے۔ یا تو اس زمانے میں اگر نکل آتا تو مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، چنانچہ صحابہ کرام محفوظ رہتے، یا اگر بعد کے زمانے میں نکلے گا تو صحابہ کرام ہی موجود نہیں رہیں گے۔ کسی بھی اعتبار سے صحابہ کرام دجال کے فتنے میں پڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کے بارے میں، جو چھپا ہوا شرک ہے جس کو آپ نے ریا قرار دیا، آپ نے شرک خفی کے بارے میں اپنا یہ خوف، اپنا یہ ڈر ظاہر کیا کہ مجھے تمہارے متعلق ضرور یہ خوف ہے کہ تمہارے اندر شرک خفی داخل ہوگا۔ تو شرک خفی، چھپا ہوا شرک دجال کے فتنے سے بھی عظیم ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ دجال کے فتنے سے تو صحابہ کرام محفوظ رہ رہے ہیں، لیکن شرک خفی سے صحابہ کرام بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بڑی خطرناک قسم ہے شرک کی، جس کو اللہ کے نبی نے شرک خفی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اور اسے شرک خفی کیوں کہا؟ شرک خفی کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ ایسا شرک ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی کبھی اس شرک کا احساس تک نہیں ہوتا۔ شرک خفی کا انسان کے دل میں ریا اور دکھلاوے کی نیت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان اگر اپنی نیت کو درست نہ کرے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سلف کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز میں مشکل پیش آئی وہ اپنی نیت کو درست کرنے میں پیش آئی، اپنی نیت کے علاج کرنے میں پیش آئی، اس لیے کہ میری نیت بار بار بدلتی رہتی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اور بڑی پریشانیوں سے میں نے اپنی نیت کو درست کیا ہے، اپنی نیت کا علاج کیا ہے۔ اگر نیت کو چھوڑ دیا جائے، کوشش نہ کی جائے، یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اس پر دھیان نہ دیا جائے، تو پھر یہ جو ریا اور دکھلاوا ہے نا، یہ انسان کے اخلاص کو، انسان کی للہیت کو آہستہ آہستہ برباد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھیے آگے اسی معنی میں اور بھی روایات آ رہی۔ دوسری روایت جو ہے حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے نبی تشریف لائے اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، ایاکم وشرک السرائر، ایاکم وشرک السرائر، اے لوگوں، سر کہتے ہیں راز کو، سر کسے کہتے ہیں؟ راز کو۔ سر کی جمع ہے سرائر، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، ایسے شرک سے بچو جو راز میں رہنے والی ہے، راز میں رہنے والی۔ قالوا یا رسول اللہ وما شرک السرائر، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ شرک السرائر، راز میں رہنے والی شرک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ایک مثال بیان فرمائی، کہا یہی مثال، یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته جاہدا لما یرى من نظر الناس الیہ فذلک شرک السرائر۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نماز کو کسی کے دیکھنے کی وجہ سے بہت مزین کرنا شروع کرتا ہے، یہی در حقیقت راز میں رہنے والا شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ارادہ ہے، دکھلاوے کا ارادہ، کیا یہ ظاہر ہوتا ہے؟ بھائی کون انسان اخلاص و للہیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے؟ کون انسان اور دکھلاوے کے ارادے سے نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا دیکھنے والے کو سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ اگر سمجھ میں آتا تو انسان امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے تحت اس کو ٹوک سکتا تھا، روک سکتا تھا کہ بھائی دیکھو تمہاری نیت درست نہیں نظر آ رہی، اپنے نیت کو درست کر لو، اخلاص و للہیت پیدا کر لو، نہ ریا داخل نہیں ہونا چاہیے، ٹوک سکتا تھا انسان۔ لیکن یہ جو نیت ہے، یہ اور اس کے اندر داخل ہونے والا جو ریا ہے، دکھلاوے کا ارادہ، یہ راز ہوتا ہے، انسان کے دل میں ہوتا ہے، سامنے والا، دیکھنے والا اس کے اس راز پر مطلع
نہیں ہو سکتا سوائے ایک ذات کے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ لہذا یہ اتنی خطرناک شے ہے کہ اگر اس میں انسان بھٹکے اور انسان اگر اس کے خطرناکی میں مبتلا ہو جائے تو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات انسان کبھی جب گمراہ ہوتا ہے تو نیک لوگ جب اسے دیکھتے ہیں کہ یہ انسان گمراہ ہو رہا ہے تو اسے سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، ہے نا، سیدھا راستہ اسے دکھاتے ہیں، تو وہ انسان سمجھ جاتا ہے، سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ کس انسان کے دل میں یہ پیدا ہوا ہے ریا؟ کون سا ایسا انسان ہے جس کے دل میں اخلاص اور اللہیت ختم ہو چکا ہے؟ یہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک راز کی طرح ہے، ٹوکنے کا بھی موقع نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کی اصلاح، انسان ایک دوسرے کی نیتوں کی اصلاح نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کے اعمال کی اصلاح تو کر سکتا ہے، ایک دوسرے کی نیتوں کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس شرک کو، یعنی دکھلاوے اور لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے ارادے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں شرک السرائر کہا ہے، یعنی راز میں رہنے والا شرک۔ اور جو انسان، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، بالکل وہی بات اور اسی طرح کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی۔ حضرت محمود ابن لبید، یہی صحابی جنہوں نے یہ روایت بیان کی، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کے متعلق خوف ہے، ڈر ہے کہ تم اس میں پڑ جاؤ گے، وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الریا، دکھلاوا، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کی نیت سے عبادت کرنا۔ یقول اللہ عز وجل اذا جزى الناس باعمالهم، جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا، یعنی جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، میدان محشر میں جب قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین لوگوں کے نام اعمال کے حساب سے ان کو بدلہ دے رہا ہوگا، وہاں اللہ رب العالمین کہے گا ان لوگوں سے جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے نہیں بلکہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے ارادے سے عبادتیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہیں دکھلانے کے لیے دنیا میں تم عبادت کیا کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، ان کے پاس جاؤ اور ذرا دیکھو، تم نے دنیا میں ان کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی ہے نا، تو جا کر ذرا دیکھو کیا ان کے پاس تمہاری اس عبادت کا بدلہ موجود ہے، قیامت کے دن وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دینے پر قادر ہے، ذرا جا کر کے چیک کر کے آؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل کرے گا اور اس حقیقت کو واضح کرے گا کہ دنیا میں انسان اگر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے تو بھی قیامت میں بدلہ اللہ ہی دینے والا ہے، اور اگر عبادت لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرے تو بھی بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی رب العالمین دینے والا ہے۔ چنانچہ بدلے کا انحصار، بدلہ کیسا ہوگا، یہ انسان کے اوپر منحصر ہے۔ انسان نے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی ہوگی تو اللہ اس کو بہترین بدلے سے نوازے گا، اور اگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس نے عبادتیں کی ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے گا اور اسے برے بدلے سے اس کے عمل کا پورا جو حساب و کتاب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ شرک اصغر کی بات آئی ہے اس روایت میں۔ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے سنا ہے، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ شرک ہے جو انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر سکتا ہے، دائرہ اسلام سے انسان کو نکال سکتا ہے، یہ ہے شرک اکبر، بڑا شرک۔ اور اس کے بعد اس روایت میں جس شرک کا تذکرہ آیا ہے وہ ہے شرک اصغر، یعنی چھوٹا شرک۔ چھوٹا شرک کا مطلب کیا ہوا؟ ہے تو شرک لیکن اس شرک کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ دیکھیے
شرک اصغر کو پہچاننے کا طریقہ علماء نے بتایا. ان میں سے 2 طریقے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ شرک اصغر ہر وہ شرک ہے جسے قرآن و حدیث میں شرک تو کہا گیا ہے، لیکن قرآن و حدیث ہی کے دلائل یہ بتلاتے ہوں کہ اس شرک سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا. تو شرک تو ہے لیکن خارج کرنے والا نہیں ہے، اس لیے چھوٹا شرک. یہ پہلا ضابطہ ہو گیا. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل شرک ہے، یعنی شرک اصغر ہے جو شرک اکبر کی جانب لے جانے والا ہو. ہر وہ عمل شرک اصغر کے کیٹیگری میں آئے گا جو انسان کو شرک اکبر کی طرف لے جانے والا ہے. مثال کے طور پہ پہلے شرک اکبر کی مثال لیتے ہیں. ایک آدمی کسی ولی کے قبر کے پاس جا کر کے اس ولی کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرے. قربانی کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت اس نے اس ولی کو خوش کرنے کے لیے کیا، جبکہ عبادت تو اللہ کا حق ہے. یہ کھلم کھلا شرک اکبر. شرک اکبر آپ نے سمجھ لیا. مثال دے رہا ہوں، کسی ولی کے قبر پر جا کر کے اس نے جانور ذبح کیا اس ولی کو خوش کرنے کے لیے، اس ولی کے نام پر. یہ شرک اکبر ہے. لیکن کوئی انسان کسی ولی کے قبر پر جا کر کے جانور ذبح کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کے نام پر، یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے. کیوں شرک اصغر ہے؟ اس لیے کہ ہاں اس کا عمل درست ہے، عمل تو درست ہے، لیکن وہ عمل ایسا ہے جو شرک اکبر کی جانب ایک دروازہ کھولنے والا ہے. ممکن ہے جو لوگ اس انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان کسی ولی کے قبر کے پاس جا کر کے جانور ذبح کر رہا ہے، وہ کیا سمجھیں؟ وہ یہ سمجھیں کہ اچھا یہ آدمی بھی ولی کو خوش کرنے کے لیے اور ولی ہی کے نام پر جانور ذبح کر رہا ہے، لہذا شرک اکبر کا دروازہ کھلا. یا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مدت کے بعد شیطان آئے اس کے پاس اور شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے، اور جہاں وہ اللہ کے نام ہی پر ولی کے قبر کے پاس جانور ذبح کرتا تھا، ایک وقت آئے جب آہستہ آہستہ وہ چینج ہو جائے اور پھر ولی ہی کے نام پر جانور ذبح کرنا شروع کر دے. لہذا ہر وہ عمل شرک اصغر کے کیٹیگری میں جائے گا جو شرک اکبر کی طرف لے جانے والا ہے. یہ شرک اکبر اور شرک اصغر کو پہچاننے کا ضابطہ ہے. اور ایک اخیر بات، شرک اکبر کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے، آپ جانتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ معنی ہے. لیکن شرک اصغر کے بارے میں اختلاف. شرک اصغر کے بارے میں علماء کا 2 موقف ہے، ان کے یہاں 2 اسٹینڈ پائے جاتے ہیں. پہلا موقف یہ ہے، پہلا اسٹینڈ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اکبر کو نہیں معاف کرے گا ویسے ہی شرک اصغر کو بھی معاف نہیں کرے گا. چنانچہ اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو قیامت میں اس انسان کو شرک اصغر کا جو گناہ ہے اس گناہ کے حساب سے جہنم میں ڈالے گا، لیکن اخیر میں نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا، کیونکہ شرک اصغر کی وجہ سے وہ انسان کافر اور مشرک نہیں ہوا. تو شرک اصغر کا جتنا گناہ ہے اتنا گناہ، اس گناہ کا عذاب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، لیکن آخر میں نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا. یہ پہلا اسٹینڈ ہے کہ اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. دوسرا اسٹینڈ یہ ہے علماء کا کہ کبیرہ گناہوں کی طرح شرک اصغر کا بھی معاملہ ہوگا. کبیرہ گناہ اللہ کی مرضی پر ڈپینڈ ہوتے ہیں، منحصر ہوتے ہیں. کبیرہ جو گناہ، بڑے بڑے گناہ، کوئی انسان زنا کر کے مر گیا بغیر توبہ کے، چوری کر کے مر گیا بغیر توبہ کے، تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی، 2 میں سے ایک معاملہ کرے گا اللہ. یا تو اس کو معاف کر دے گا، رحم کا مظاہرہ کرے گا کہ میں نے تم پر رحم کیا، جاؤ تم کو معاف کر دیا، سیدھا جنت میں چلے جاؤ. یا اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، انصاف کا معاملہ کرے گا، تو کہے گا جتنا گناہ کیا ہے اتنی سزا بھگتو، پھر جنت میں جاؤ. تو بعض علماء نے یہ کہا کہ شرک اصغر کا معاملہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے کبیرہ گناہوں کی طرف. تو یہ 2 اسٹینڈ آپ نے علماء کے دیکھے. اب دونوں میں کون سا مضبوط اور اسٹرانگ اسٹینڈ ہے اس پر چھوڑ دیجئے، بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ دونوں اسٹینڈ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان شرک اصغر کے نتیجے میں جہنم میں جا سکتا ہے. اگر پہلے اسٹینڈ پر بات کی جائے، پہلا موقف ذکر کیا جائے، تو پہلا موقف تو یہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، تو جتنا گناہ کیا ہے اس کے حساب سے عذاب بھگتنا پڑے گا. اور اگر دوسرے اسٹینڈ پر بات کیا جائے، دوسرے موقف پر،
تو کبیرہ گناہوں کی طرح ہے. اگر اللہ نے وہاں معاف نہیں کیا تو چانسز ہے نا جہنم میں جانے کے. تو دونوں جو اسٹینڈ ہیں علماء کے، دونوں جو موقف ہیں، دونوں کا نتیجہ یہی ہے کہ انسان جہنم میں جا سکتا ہے. بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہاں وہ جہنم میں جائے اور عذاب جہنم کا اس کو بھگتنا پڑے، اور یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جہنم کے عذاب کو برداشت کر لے. لہذا ہر اعتبار سے شرک اصغر کا مرتکب انسان گھاٹے میں رہتا ہے، اور وہ انسان ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں عذاب میں اور جہنم میں داخل کیا جائے، اور شرک اصغر کا جو گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہے وہ اس کے حساب سے عذاب کو بھگتے، پھر آخر میں جنت کے اندر وہ داخل کیا جائے. یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شرک اصغر کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. شرک اصغر یہ فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. شرک اصغر ایسا بڑا خطرناک معاملہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کو صحابہ کے بارے میں بھی ڈر ہو گیا. اور شرک اصغر ایسا خطرناک معاملہ ہے کہ جس کی اصلاح دوسرے مسلمان بھائی آپس میں نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی اصلاح خود وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر وہ خرابی پیدا ہوئی ہے. آگے کے جو احادیث ہیں ان میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم شرک اصغر اور اکبر دونوں شرک سے ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. جیسا کہ میں نے کہا شرک اصغر جو ہے یہ کبھی کبھی انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا اور انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جب انسان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تو بچے گا کیسے انسان؟ شریعت میں اس کا بھی حل موجود ہے. انشاءاللہ آگے 3-4 حدیث ہیں، بلکہ 3 حدیث ہیں. انشاءاللہ ان حدیث کو ہم دیکھیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.